مجھے پورا یقین ہے کہ آفریدی صاحب آپ بھی اور شاہ صاحب ہمارے جو فاسٹ بالر کہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ہندوستان کے بیٹسمین کو اسی طرح آپ ان کو ٹف ٹائم دیں گے جس طرح ڈینس لیلی نے انتخاب عالم کو دیا تھا۔ میری مراد یہ نہیں کہ آپ ان کو ماریں، میری مراد یہ ہے کہ ان کی وکٹیں اڑائیں آپ ان کی۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں یہاں پر دعوت دینے پہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے 29 سال بعد یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور چیمپئنز ٹرافی جیت کر نہ صرف آپ پوری قوم کے ہیروز ہوں گے، بلکہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب آپ ہندوستان کو آپ شکست فاش دیں گے انشاءاللہ۔ اب پتہ نہیں دبئی میں میچ ہونا ہے، کہاں میچ ہونا ہے؟ دبئی میں، تو دبئی میں پھر مجھے بھی آپ لے چلیں انشاءاللہ، پھر وہاں پر ان کی بولنگ اور بیٹنگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعظم صاحب آپ سے بڑی توقع، کہاں ہیں اعظم؟ اور رضوان صاحب کہاں ہیں؟ آپ سے بڑی توقع ہے انشاءاللہ۔ آفریدی صاحب آپ اپنے فادر ان لاء کی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وکٹوں کے انبار لگا دیں آپ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے میں فردن اپنی ٹیم کا، اور چیمہ صاحب جو پنجاب کے چیف سیکرٹری رہے ہیں میری ٹینیور میں، بہت اچھے آدمی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ چیمہ صاحب ٹیم کو ہر وقت ان کو انکریج کریں گے، اور یہ ٹرافی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جھولی میں ڈالے گا۔ محسن نقوی صاحب آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت مبارکباد۔ آخر میں ایک اسی اسٹیڈیم کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ واقعہ بھی ہے اور ایک لطیفہ بھی ہے۔ یہ میچ تھا پاکستان کا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا۔ ڈک ماٹس ان کے بڑے لمبے تڑنگے ان کے بالر تھے، میڈیم فاسٹ بالر ڈک ماٹس، جس طرح آفریدی صاحب ہیں ان سے بھی تھوڑے لمبے تھے۔ تو شفقت رانا اللہ ان کو زندگی دے، وہ سپن بالنگ کو بہت اچھا کھیلتے تھے، لیکن فاسٹ بالر سے تھوڑے سے وہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈرتے تھے، ہچکچاتے تھے۔ یہ یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے وہ بلے باز راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو شفقت رانا نے 96 سکور کر لیا، تو شام کے سائے بڑھ رہے تھے، تو وہ آخری اوور تھا، ڈک ماٹس نے گیند کو اچھالا، شفقت نے بیٹ یہاں رکھا اور پھر چھوڑ دیا اس کو۔ اگلے دن اتوار تھی، تو اتوار کو ہم سب صبح پہنچے، میں بھی تھا وہاں پہ۔ تو پہلے اوور میں جب دوسرے اوور میں ڈک ماٹس آئے، انہوں نے پھر گیند اچھالا، شفقت نے مڈ وکٹ پر اس کو ہٹ کیا، بدقسمتی بیچارہ وہاں پر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انتہائی سست رفتاری سے، بہت ایک نا امید ہو کر وہ چل رہے تھے پویلین کی طرف، بڑے آہستہ آہستہ، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو جب پویلین پہ پہنچے تو ایک ان کا بہت بڑا فین تھا، وہ آگے بڑھا، ان کا شفقت بھائی بیڈ لک، انہوں نے کہا واقعی میرا لک بڑا خراب ہے میرا۔ تو اس طرح کے لطیفے کرکٹ کی دنیا میں بڑے مشہور ہیں۔ میں نے کل جب ہماری یہ ایک فنکشن تھا 8 فروری کے حوالے سے، جو ایک سال میں ہم نے ایک انتہائی پوری ایک ٹیم ورک
دن رات جو محنت کی ہے ہماری ٹیم نے یہاں پر اسلام آباد میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، اور مل کر جو پاکستان کی جو معاشی جو استحکام آیا ہے، ٹھہراؤ آیا ہے، وہ ایک ٹیم ورک ہے. دن رات ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوئی ہے، دن رات. تو میں نے ان کو کل یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ آسٹریلیا میں پرتھ ان کی بڑی تیز وکٹ ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو ڈینس للی اس وقت اپنی عروج پر تھا، تو وہ گیند کرا رہا تھا. تو انتخاب عالم کیپٹن تھے، اور ساتھ سلیم الطاف تھے ان کے جو آخری پلیئر تھا. تو ڈینس للی گیند کر رہے تھے بلا کی سپیڈ سے. تو اسکپر انتخاب عالم کو گیند کبھی یہاں لگتا تھا، کبھی یہاں لگتا تھا، یہ وڈ ہابل کبھی یہاں پر. تو جب اوور ختم ہوا تو سلیم الطاف ان کے پاس گئے. اسکپر ویل ڈن، ویری ویل پلیڈ، شاباش، بہت اچھا. اس نے کہا کہ ویل ڈن تو بہت اچھا ہے، مجھے بتاؤ باہر جانے کا راستہ کون سا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارے 8 مہینے گزرے ہیں، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں مہنگائی اسی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی جس طرح ڈینس للی کی گیند برگرفتاری سے چل رہی تھی. اور دن رات مہنگائی کا بوجھ. اور مجھے میرے ساتھی کہیں کہ شہباز شریف صاحب ویل ڈن، تکڑے رہیں، کھڑے رہیں. تو مجھے وہ سلیم الطاف اور اسکپر انتخاب عالم کا مکالمہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ اسکپر ویل ڈن. اس نے کہا کہ باہر جانے کا راستہ کون سا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ آفریدی صاحب آپ بھی، اور شاہ صاحب ہمارے جو فاسٹ بالر کہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ہندوستان کے بیٹسمین کو اسی طرح آپ ان کو ٹف ٹائم دیں گے جس طرح ڈینس لیلی نے انتخاب عالم کو دیا تھا. میری مراد یہ نہیں کہ آپ ان کو ماریں، میری مراد یہ ہے کہ ان کی وکٹیں اڑائیں آپ ان کی. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں یہاں پر دعوت دینے پہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے 29 سال بعد، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب بہترین سیکیورٹی یہاں مہیا کریں گی. یہاں پر بہت اعلیٰ انتظام جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب وہ کریں گے، اور شائقین کو بہترین کرکٹ دیکھنے کا موقع ملے گا. مائی فرینڈ زیک از سٹنگ دیئر، آئی کوڈ سی یو. ویلکم زیک. You don't play cricket, I know, but you know cricket very well. So you will be guest of honor over here, and I'm sure this will bring our two countries together, closer, and we would be able to